حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ اور لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ رسول اللہ میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ. تو میں نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، کہ اس کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ اظہار محبت اور ان کے ساتھ آگے کی نوعیت کو بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا کیا آتے ہیں یا اقسام نبی کی لسکن کحاد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان کا ایک خاص پیغام بطورگا اٹھاتے ہیں قیامت تک رکھتے تک. باقی جو خواتین ہیں، باقی جو حکومت کی عورتیں ہیں، ان کے لیے ایک مثال بتا، ایک نمونہ ہو. جتنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھا کہ نبی کو فی فرماتے ہوئے سنا کہ عائشہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ سرید کو عقیق کھانے پر ہے، کہ سرید کھانے کی جو کمفرٹ اپنے کا فائدہ جسا وہ کھانے پر ہے، ایسے عائشہ کی طرح آئینہ ذات بابرکہ کی جو ذات مبارک ہے وہ عقیق مومنی عورتوں سے اس طرح سے افضل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہیں 2 بار خواب میں دیکھا. تم ریشب کی قبر میں 2 بار خواب میں دیکھا، اور کوئی مجھے کہتا تھا کہ یہ آپ کی بیوی عائشہ نے، کہ جب میں پردہ اٹھاتا تو تم ہوئی ہوتی. اور میں نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا کرے گا. تو اس کے بعد پھر ہم دونوں حضرات بھی شادی، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کے ساتھ شادی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر میں ہوتے، رات کا جب سفر ہوگا صاحب سے تو عائشہ کے ساتھ وہ چلتے، وہ ان کے ساتھ دے کر چلتے. یہ ہم ان کے فضائل بیان کریں گے کہ اس طرح سے رسول اللہ کو عائشہ عنہا کے ساتھ پیار تھا، ان لوگ ایسے محبوب تھی. اسی طرح اپنی زندگی کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بیماری کے ایام ہے وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنی باقی جتنے بھی زور ہیں ان سے ارادت کی عائشہ کے حجرے میں لا کر ٹھہرے اور اپنے آخری ایام لیے سارے قومی کے ساتھ گزارے. اور جب وہ پہ انتقال ہوا، جب وہ فوت ہوئے تو وہ اس حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا، ان کے سینے پر تھا، اور ان کا لعاب عائشہ کا لعاب سے ملا ہوا تھا. یہ ان کے تعلق کی نوعیت. اسی طرح باقی بھی جو لوگ تھے ان کو بھی پتا تھا کہ ہر رسول اللہ عائشہ پر محبوب رکھتے ہیں، اسی لیے جب بھی کبھی ہدیہ دینے کا وقت ہوتا، کبھی اپنے رسول اللہ کو ہدیہ دینا ہوتا تو اس کا احتساب کرتا جس دن رسول اللہ عائشہ کے بجرے میں پہنچے، تاکہ وہ ان کو جا کے ہدیہ دے اور عائشہ کے ذریعے سے رسول اللہ کا گل حاصل کرے. تو یہ بھی لوگوں میں بات عام تھی اور مشہور تھی. اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب وہ بہتان دبایا گیا ان کی بات دامنی پر، جو وہ پیچھے رہ گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پہ آپ کے ساتھ توضع مسکرک سے واپس کھا رہے تھے تو اگر عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہی، وہ سوئی رہ گئی اور قافلہ باقی آگے چلا گیا. تو منافقین نے جو اس میں بیرو میں شامل تھے ان پر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا اپنی بات دامنی پر. تو پورا ایک مکین ہے جو سے یہ واقعہ جو چکر آپ اور اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نہیں ہے. پر رسول اللہ سے کافی پریشان ہوئے اس حوالے سے. آپ نے باقی صاحب سے مشورہ بھی کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہاں تک کہ رسول اللہ نے عائشہ کی جو خادمہ تھی ان کو بلا کر پوچھا کہ تم مجھے بلا کر یہ عائشہ کی رعایا میں جو تھی میں کیسے رہتے ہیں. یہاں تک کانسلر اتنے پریشان ہوئے، میں نے علی سے مشورہ کیا، حضرت زید بن حارثہ سے مشورہ کیا، ادینہ کے ٹھیک ہے اگر آپ بوت میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور بھی عورتیں رکھی ہیں، آپ چاہیں تو وہ اپولو سے نکاح کر لیں، عائشہ کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے مشورہ دیا ہر بات چلی، لیکن پھر اللہ نے سوتو طور عائشہ کی برات کا اسحاق کیا اور وہ آیتیں خارج کی اور عائشہ کی پاکدامنی کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. اور پھر رسول اللہ نے عائشہ کو کہا کہ تمہیں اللہ کی تاریخ بیان کرو، اللہ نے ہماری برات کا اظہار کر دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت
महबूब रखते थे, अपने साथ रखते थे। और उनकी इतनी जल्दी उम्र में शादी की वजह ये भी थी कि उन्होंने वो काफ़ी अरसा लम्बा के बाद आई तक के वाक़ में देखे तो वो सहाला काम करने की जब हमें कोई मुश्किल पेश आती को ऐसा मसला होता है इसके मसला में आता हम आयशा के पास जाते और उनसे उन मसाइल को पूछते, वहाँ से हमें वो इल्म लाजमी मिल जाता। उन्होंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अपनी जवानी में बड़े करीब से देखा, वो इसीलिए देखा ताकि वो बाकी उम्मत के लिए जो है वो कशलेदार बने और उनको उन मसाइल से आगाह करें। इसके अलावा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में उनके बाजी अलबा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो इतनी सफ़ी थी, उनको 70,000 दिरहम बेचे गए खलीफा की तरफ से। उन्होंने 70,000 दिरहम लोगों में तक़सीम कर दिए जबकि वो अपने कपड़े को कीमत लगा रही थी। इसी तरह उनको 1,00,000 दिनार पाए खलीफा की तरफ से, उन्होंने वो 1,00,000 दिनार तक़सीम कर दिए। और जब पस्तारी का टाइम आया तो उन्होंने अपनी खादमा से कहा कि मेरे अफ्तार लाओ, तो कहती कि खादमा कहती कि आपको चाहिए था कि आप कमस का 1 दिरहम का 1,000 का बहुत से दे दी ताकि आप खाने के लिए ये कहीं कुछ है। अलगे वो कितने ज़िक्र फाके में रहने वाली और इतनी सखी दरिया दिल खातून थे और फदीमी थी और वो तिब भी थी। उनके बाजा कहते हैं कि चलो आपका फ़िक़्ह हमें ठीक है, सुना हुआ माना हुआ, आपकी शायरी भी हम जानते हैं, लेकिन जो इल्तिब है वो आपने कैसे हासिल किया। तो वो फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे थे, वो बीमार थे, तो उनसे अरब के मुख्तलिफ फबूत मिलने आते थे और वफूद आते तो आपको मुख्तलिफ इलाज तजवीज़ करते हैं। तो मैं उन इलाजों पर, उन दवाइयों पर पाँव खुदती ना और जड़ी बूटियाँ लाती, उसकी दवाइयाँ बनाती और सदर को खिलाती। तो उस तरह से मैंने इल्म हासिल किया। तो प्यारे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि आज के दौर में आप आ रही अपनी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए ये ख़वातीन नमूना रोल मॉडल है। कैसे उन्होंने अपनी हया का, इफ़्फ़त का, बेपाकदामनी का स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने तीखे को सारे सीखे ताकि वो आगे आने वाले लोगों को सिखाएँ। हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इनकी सीरत का मुताला करवाएँ, वो खुद मुताला करें ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना सकें। ज़ाकुमुल्लाह खैर, बारक अल्लाह फ़ीक।